جمیلہ بھی بستی کے دوسرے غریب لوگوں کی طرح ایک 3 کمرے والے کوارٹر میں رہتی تھی۔ جب اس کا شوہر زندہ تھا تو اس نے یہ کوارٹر خریدا تھا۔ مدت ہوئی اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اب ایک بیٹی کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ جب اس کا شوہر زندہ تھا تو ان کے حالات بہت اچھے تھے۔ وہ راجگیری کا کام کرتا تھا اور بعد میں اس نے ٹھیکوں پر گھروں کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ اس کام سے اسے اتنی آمدنی ہو جاتی کہ جمیلہ اور اس کی بیٹی پروین کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر شوہر کی بے وقت موت نے اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ کچھ عرصہ تو جمع شدہ پونجی سے کام چلتا رہا، مگر جب سب ختم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اسے اب کوئی کام کرنا چاہیے۔ ان کی بستی سے آگے ایک بستی تھی۔ اس آبادی میں بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر کھاتے پیتے افراد رہتے تھے۔ ان میں سے اکثر کے گھروں میں اس بستی کی عورتیں اور لڑکیاں کام کرنے جاتی تھیں۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اس کو بھی ایک کوٹھی میں صبح سے شام تک کام کرنے کی نوکری مل ہی گئی۔ اس کی مالکن ایک ہمدرد اور نیک دل خاتون تھی۔ اس کا سلوک جمیلہ سے بڑا اچھا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے جمیلہ کو کبھی باسی کھانا نہیں دیا۔ جمیلہ اس کے گھر میں دل لگا کر کام کرتی تھی۔ مالکن کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ وہ تینوں بچے جمیلہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جمیلہ بھی بچوں کے تمام کاموں کا دھیان کرتی تھی، ان کو نہایت اچھے طریقے سے انجام دیتی۔ جمیلہ یہاں پر برسوں سے کام کر رہی تھی۔ اس کی مالکن کو اس کے گھر کے تمام حالات پتہ تھے۔ جمیلہ کی بیٹی بڑی ہوئی، اس نے اس کی شادی کرا دی۔ چند گاؤں چھوڑ کر بیٹی کا سسرال تھا۔ اس کے سسرال والے اچھے لوگ تھے اور انہوں نے جمیلہ کی بیٹی کو عزت اور محبت سے رکھا ہوا تھا۔ جمیلہ کی بیٹی بھی سمجھدار تھی۔ اس نے دن رات خدمت سے سسرال والوں کو خوش رکھا ہوا تھا۔ ایک تو وہ تھی خوبصورت، پھر وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، اس لیے اس کا شوہر بھی ہر دم اس کے گن گاتا تھا۔ بیٹی کی شادی کے بعد اگرچہ جمیلہ بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی خوش تھی اور خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اسے اچھا سسرال ملا ہے اور وہ وہاں بہت خوش ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی میں اس کی مالکن نے بہت مدد کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جہیز بھی اچھا بن گیا تھا۔ جمیلہ اپنی مالکن کو جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دیتی تھی۔ نصیب والے ہوتے ہیں جو غریبوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ جمیلہ کی مالکن دوسرے غریبوں کی بھی مدد کرتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، پرانے کپڑے اور جوتے دے کر پلاسٹک کے برتن نہیں لیتی تھی بلکہ ان چیزوں کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیتی تھی۔ سردیاں شروع ہونے سے پہلے وہ کمبل اور سویٹر بھی بستی کے گھروں میں تقسیم کرتی تھی۔ اسے جانے کس کی دعا لگی، اس کا حج کا بلاوا آ گیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس مبارک سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ مالکن کے شوہر کی ایک بہن جس کا نام خالدہ تھا، کسی قریبی شہر میں رہتی تھی۔ حج پر جانے سے پہلے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس کے شوہر نے اپنی بہن کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا جب تک وہ حج سے واپس نہ آئے وہ گھر میں رہے، چوری چکاری کا ڈر نہیں رہے گا۔ خالدہ ایک عجیب مزاج کی سخت عورت تھی۔ ادھر جمیلہ کی مالکن گھر سے گئی، ادھر اس نے جمیلہ کو نوکری سے نکال دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی خادمہ کے اپنے ساتھ لائی تھی۔ جمیلہ نے جب احتجاج کیا تو خالدہ نے چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کر لیا اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس نے کہا میری مرضی، جس کو چاہوں رکھوں، جس کو چاہوں نکالوں۔ جمیلہ نے آخری کوشش کے طور پر اس سے درخواست کی کہ وہ اس کی مالکن کو فون کر کے اس بات کی اطلاع دے تو وہ مزید غصے میں آ گئی اور اپنے ساتھ آئی ہوئی خادمہ سے کہہ کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جمیلہ نے جب یہ کہا کہ مہینہ پورا ہونے والا ہے، وہ اس کو تنخواہ تو دے دے۔ اس پر اس نے کہا جب اس کی مالکن حج سے واپس آئے گی تو وہ اسے تنخواہ بھی دے دے گی۔ یہ منظر اور تماشا دیکھ کر تمام محلے والے توبہ توبہ کر رہے تھے۔ خالدہ کی غرور بری باتیں اور جمیلہ جیسی نوکرانی، اس کا حد تک آمیز رویہ کسی کو پسند نہ آیا۔ مالکن کے تینوں بچوں نے بھی احتجاج کیا، مگر وہ کر ہی کیا سکتے تھے۔ تو جمیلہ ایک پڑوسن کے گھر آ گئی۔ جمیلہ جو کچھ اس پر بیتی تھی اس کو سنا دی۔ پڑوسن ایک نیک دل عورت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے بھی حالات بہت گھمبیر تھے، تو اس کا خاوند کچھ عرصہ پہلے باہر چلا گیا تھا محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ تو بیٹی کے گاؤں سے ایک آدمی آیا تھا اور یہ پیغام دے کر گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جمعے کو
جمیلہ سے ملنے اس کی بیٹی اس کے گھر آئے گی، یہ خبر پڑوسن نے اس کو دی۔ ان برے حالات میں یہ خوشی کی خبر جمیلہ پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بیٹی اور داماد کی اچھی طرح سے مہمانداری کر سکتی۔ اگر خالدہ اس کو تنخواہ کے پیسے دے دیتی تھی تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں تھی، وہ بیٹی اور داماد کی اچھی طرح مہمانداری کر سکتی تھی۔ مگر اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی پریشانی بھانپ کر اس کی پڑوسن نے کہا، بہن فکر مت کرو، تمہاری بیٹی اور داماد کا معاملہ ہے، مجھ سے کچھ پیسے لے کر کام چلاؤ، جب سہولت ہو پیسے واپس کر دینا۔ جمیلہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا اگر ضرورت ہوگی تو وہ ضرور اس سے کہہ دے گی۔ اس کی پڑوسن سمجھ گئی کہ وہ ادھار لیتے ہوئے جھجک رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولی، ٹھیک ہے، اب کل سے تم کام پر جاؤ گی نہیں تو کیوں نہ تم میرا ایک کام کرو، میرا شوہر عید کی چھٹیوں پر گھر آنے والا ہے، میں چاہتی ہوں گھر میں روغن کرا لوں، یہی کام کسی دوسرے سے کراؤں، کیوں نہ تم سے ہی کروا لوں، تمہیں بھی کچھ پیسے مل جائیں گے اور میرا بھی کام ہو جائے گا۔ یہ تجویز اچھی تھی، اس لیے جمیلہ راضی ہو گئی۔ وہ اس بات پر بھی خوش تھی کہ بیٹی کے آنے پر وہ اس مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے اس کی ٹھیک ٹھاک خاطر مدارات کر سکے گی اور کچھ نقد پیسے بھی اسے دے دے گی۔ اگلے روز سے کام شروع ہو گیا۔ پڑوسن کے دونوں بچے اسکول چلے گئے، اس لیے گھر کو تالا لگا کر جمیلہ کے ساتھ بازار گئی، وہاں سے رنگ برش دوسری چیزیں خریدی اور سامان سے لدی پھدی دونوں واپس آ گئیں۔ کام تو بہت تھا مگر جمیلہ کو محنت کی عادت تھی، پھر سال میں 1-2 مرتبہ وہ اپنے گھر میں خود ہی رنگ کرتی تھی۔ اس نے بہت دل لگا کر کام کیا اور 4 دنوں میں پڑوسن کا گھر جگمگ کرنے لگ گیا۔ وہ بہت خوشی ہوئی، اس نے جمیلہ کو 5000 روپے ایک قیمتی کپڑے کا جوڑا دیا اور بولی، بہن تم نے اچھا کام کیا ہے، یہ پیسے تمہاری مزدوری کے اور جوڑا تم اپنے داماد کو تحفے میں دے دینا، اسے میرے میاں نے باہر سے بھیجا تھا۔ جمیلہ نے کہا، بہن مزدوری کے پیسے بہت زیادہ دے دیے ہیں، کچھ کم کر لو۔ اس کی پڑوسن مسکرا کر بولی، کام بہت زیادہ تھا، 3 کمرے تھے، ان کی چھتیں تھیں، تم نے اچھے طریقے سے کام کیا، اگر پیسے کچھ زیادہ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، اس وقت ان پیسوں سے کام چلاؤ، تمہارے کام کا مجھے فائدہ ہوا ہے کہ مزدور اگر کام کرتے میں گھر کے دوسرے کام نہیں کر سکتی تھی، گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، ان مزدوروں کا کیا بھروسہ دن میں مزدوروں کے بھیس میں گھر کا جائزہ لے جائیں اور رات کو چوری کرنے آ جائیں، اس کے علاوہ ان کی موجودگی میں مجھے گھر کے ایک کونے میں ہی بیٹھنا پڑتا، پھر وہ لوگ تنگ بھی بہت کرتے ہیں، جو کام تم نے 4 دن میں کیا ہے وہ 8 دن لگاتے۔ اتنے سارے پیسے اور کپڑوں کا جوڑا پا کر جمیلہ خوش تھی، اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اس کی ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو چکی تھی۔ اس کے بیٹی اور داماد آ کر چلے بھی گئے۔ جمیلہ نے ان کی شاندار دعوت کی، اس سے وہ بہت خوش تھے۔ جب جمیلہ نے قیمتی کپڑوں کا جوڑا داماد کو دیا تو وہ اور بھی خوش ہوا۔ بیٹی کو اس نے 500 روپے بھی دیے۔ بقرعید میں چند روز باقی تھے۔ جمیلہ نے سوچا وہ عید کے بعد کام ڈھونڈنے نکلے گی، گزر بسر کے لیے ابھی اس کے پاس کافی پیسے بچے ہوئے تھے۔ یہ عید کے چند روز بعد کا ذکر ہے کہ اس نے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی، دروازے پر دستک کی آواز سن کر دروازہ کھولا، باہر اس کی پرانی مالکن کھڑی تھی۔ جمیلہ کو دیکھ کر اس نے گلے لگایا اور بولی، جمیلہ بہن، میں اس برے سلوک کی معافی مانگنے آئی ہوں جو میرے شوہر کی بہن خالدہ نے تمہارے ساتھ کیا، محلے داروں اور بچوں نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ جمیلہ کو ایک دم سے تمام باتیں یاد آ گئیں، اس کے آنسو بھر آئے اور وہ بولی، بیگم صاحبہ آپ کو حج کرنا مبارک ہو، آئیں اندر آ جائیں۔ اس کی مالکن اندر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، ایک بات کا تمہیں شاید علم ہی نہیں، خالدہ نے جس نوکرانی کی وجہ سے تمہیں نکالا تھا اس کا میاں چوروں کے ایک گروہ سے ملا ہوا تھا۔ ایک رات ان لوگوں نے خالدہ کو زخمی اور بے بس کر کے ہمارا سارا سامان لوٹ لیا۔ میرا شوہر تو بہت ہی پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے خالدہ کو گھر کی دیکھ بھال کے لیے کیوں بلایا۔ ہم نے اس چوری کی رپورٹ تھانے میں کروا دی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ خبر سن کر جمیلہ کو بھی دکھ ہوا۔ اس کی مالکن پھر بولی، جمیلہ میں چاہتی ہوں تم پھر سے ہمارے گھر کام کرنے آ جاؤ، مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، بچے بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں تمہارے پاس آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جمیلہ بوا کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیے گا۔ جمیلہ خود بھی بچوں سے بہت مانوس تھی اور ان کو بہت یاد کرتی تھی۔ مالکن کے تینوں بچے اس سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ وہ بولی، مالکن آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، میں ضرور دوبارہ آپ کے گھر کام کرنے آؤں گی۔
میں بھی بچوں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ مالکن بولی۔ خالدہ بھی اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہے، وہ ابھی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کی نوکرانی نے ڈکیتی کے دوران لوہے کا پائپ اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اسے تم سے برا سلوک کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی تم سے معافی مانگے گی۔ جمیلہ دل کی ایک اچھی عورت ہے، اس نے خاوند کے زخمی ہونے کا سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ خالدہ کے زخمی ہونے کا سنا تو اسے افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھنے کے اس کی مالکن چلی گئی، جاتے جاتے تاکید کر گئی کہ جمیلہ کل سے کام پر ضرور آئے۔ اس کے جانے کے بعد جمیلہ کافی دیر تک ان کے تمام حالات پر غور کرتی رہی۔ خالدہ نے اس کے ساتھ جو برا کیا تھا وہ بہت قابل افسوس تھا، مگر اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک تھے۔ جمیلہ اس بات پر بے حد خوش تھی کہ اس کو باعزت طریقے سے کام پر رکھ لیا گیا ہے۔ یہ خوشخبری وہ اپنی پڑوسن کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ جب وہ پڑوسن کے پاس گئی، تمام باتیں اسے بتائیں تو وہ بھی انہیں سن کر خوش ہوئی۔ جمیلہ نے کہا، بہن، تم نے مشکل وقت میں جو میرا ساتھ دیا میں اسے زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اگر میں داماد کی خاطرداری نہ کرتی تو میری بڑی بے عزتی ہو جاتی۔ پڑوسن ہنس کر بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو تمہاری محنت کا ثمر تھا۔ میرے میاں نے تمہارے کیے ہوئے رنگ کی بہت تعریف کی تھی، اب تو تم پھر کام سے لگ گئی ہو۔ میں سوچ رہی ہوں اگلے سال کس سے رنگ کرواؤں گی۔ اگلے سال بھی میں ہی رنگ کر دوں گی، مالکن سے 4-5 روز کی چھٹی لے آؤں گی، لیکن یہ میں ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ اب اس کام کی مزدوری زیادہ نہیں لوں گی۔ جمیلہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ یہ سن کر پڑوسن مسکرانے لگی۔ جی تو ویورز، آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔